لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس نے توڑا نور کا اللہ 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 چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں پیار بھی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ 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 تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا میری نظر میں سب سے بڑا شعر ذرا حق ادا کرنا ہے اس شعر کا شاہ جی بیٹھے ہیں ذرا مل کر ہاتھوں کو بلند کر کے مل کر پڑھیے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک آقا تیری نسل پاک مولا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا اللہ 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 آج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا آج والے دیکھ کر تیرا نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ میں نے پیش کرنا ہے علی والا دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا اور مل کر کہے گا کیا سونا لگدا ہے علی والا 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 کسے بھی میدان وچوں کسے بھی میدان وچوں جا سن لے سن لے سن لے ایو بجدا علی والا ایو بجدا علی والا علی 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 ایو بجدا علی والا ایو بجدا علی والا بولو علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا پگنارے پلٹانی سمالک نعرہ حیدری حیدری
ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان ایک اور سیدزادے آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہبر شریعت جناب حضرت قبلہ پیر سید علی رضا فضل شاہ ولی، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ میں قبلہ پیر صاحب کی آمد پر حضور کی آل سیدزادے ہیں، میں دل کی اتھا گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں بار دیگر شکریہ ادا کروں گا حضور مرشد کریم کا کہ انہوں نے شفقت فرمائی، اور خاص طور پہ حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ قاسم صاحب قبلہ کا کہ جن کی محبتیں، اور قبلہ فیاضی صاحب جنہوں نے شفقت فرمائی، اور ہمارے جو قافلہ سالار ہیں رہنما ہیں عمر فیاضی صاحب کے کہنے پہ شاہ جی قبلہ تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کا دونوں احباب کا شکریہ ادا کروں گا، فیاضی صاحب کا بھی اور علامہ قاسم صاحب کا۔ قبلہ حضرت علامہ قبلہ حافظ محمد قاسم صاحب قبلہ پروگرام کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علی۔ محترم حاضرین و سامعین و ناظرین، بڑا خوبصورت یہ پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ۔ چودھری اورنگزیب صاحب نے اپنے والد گرامی القدر جناب چودھری عبدالعزیز صاحب کے ایصال ثواب کی اس خوبصورت محفل کو محفل ذکر امام حسین علیہ السلام بنا دیا ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے ساتھ منسوب کر کے انہوں نے اپنے والد گرامی کی کامل بخشش کا ذریعہ کر دیا ہے۔ ہم سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کو، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اور اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کے صدقے ان کی کامل بخشش فرما دے، اور اللہ رب العالمین اس محفل پاک میں آنے والے ہر شخص کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آج بڑا خوبصورت یہ منظر ہے، اتنی عظیم الشان وقی محفل کے اندر آج سید السادات آل نبی اولاد علی، اولاد حضرت بی بی پاک سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے خاندان کے پھول حضرت مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مد ظلہ العالی، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے مواعظ حسنہ سے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی مہکتی خوشبو والی گفتگو سننے کا آج ہم سب کو موقع میسر آیا ہے۔ آج ہم قبلہ شاہ جی کی گفتگو سنیں گے۔ ثنا خان حضرات بھی یہاں کثیر تعداد میں تشریف فرما ہیں، سادات کرام، علماء کرام، اہل فکر، اہل دانش، اہل ہنر، محبتوں والے اور معززین یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ چودھری اورنگزیب صاحب کی دعوت پر تشریف لانے والے ہر شخص کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات۔ آپ کی توجہ چاہوں گا کہ بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ آج ہم اس خوبصورت محفل کے اندر قبلہ شاہ جی کا خطاب سنیں گے۔ آپ کے خطاب سے قبل ایک خوبصورت ثنا خان کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس وقت ARYQ ٹی وی کے اندر روح رواں کی حیثیت سے آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ARYQ ٹی وی پوری دنیا میں اس وقت اسلام کا پیغام عام کر رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی محبت عام کر رہا ہے، اہل بیت اطہار اور رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کی محبت عام کر رہا ہے۔ آج آپ کی محبتوں میں میں ملتمس ہوں محترم جناب عامر فیاضی صاحب سے، جو کہ ARYQ ٹی وی کے ڈائریکٹر ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور کراچی سے آپ بڑا وقت نکال کر اس محفل کے لیے تشریف لائے۔ چودھری اورنگزیب صاحب کی دعوت پر میں ملتمس ہوں محترم جناب محمد عامر فیاضی سے، آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بہت شکریہ
سب سے پہلے چودھری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے محبت فرمائی اور کیو ٹی وی کے ساتھ آپ کا اظہار محبت اور جس خلوص کے ساتھ آپ قرآن کی خدمت کرنے جا رہے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس کا ثواب جتنا بھی آپ کے والد گرامی کی روح کو پہنچے۔ اور شاہ صاحب آپ کی بڑی شکریہ آپ کی آمد کا، کیونکہ شاہ صاحب کی طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن شاہ صاحب بڑی محبت سے اس محفل کا حصہ بنے الحمدللہ۔ قاسم بھائی آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ درود پاک کا نعرہ پیش کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ اور شاہ صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں رہوں گا، کیونکہ میں بھی سننے کے لیے آیا ہوں شاہ صاحب کو بڑی دور سے، کہ میں بھی روبرو شاہ صاحب کا خطاب سماعت کروں انشاءاللہ۔ تو ایک دفعہ مل کے سارے درود پاک کا نعرہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، تو لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے، تو جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چادر پہ بلا لیا، جسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے آپ بولیں گے یہ بڑے نصیب کی بات ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا، میری قسمت جگانا تیرا کام ہے، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، میری آنکھوں کو ہے دید کی آرزو، رخ سے پردہ ہٹانا تیرا کام ہے، تیری چوکھٹ اور کہاں یہ جبیں، تیری چوکھٹ اور کہاں یہ جبیں، تیرے جھوٹ
اپنا کہے جس کو دنیا میں نہ کوئی اپنا کہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے اس کو اپنا بنانا تیرا کام ہے پانا بٹتا ہے سلطان کون کا پانا بٹتا ہے سلطان کون کا صدقہ مولا علی صدقہ حسنین کا صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا صدقہ خواجہ پیا غوث ثقلین کا حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے حاضری ہو گئی یہ بھی انعام ہے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور زبان پر رنجو علم لایا نبی کرتے ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرا سب مل کے بولے نبی کے نام لیوا سے گھبرا نہیں کرے یہ دربار رسالت ہے یہاں ملتا ہے بے مانگے ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور محمد سب پھول ایسے ہیں ارے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کے زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کے زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دستے کرم زہرا
اس کی نسلوں پہ مل کے بولے میری پہ ہے دستے کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنجے اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنجے اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں ہزاروں کوششیں کر لیے زمانے نے جھکانے کے ہزاروں کوششیں کر لیے زمانے نے جھکانے کے مگر جھکنے نہیں دیتا آپ بولیں گے مگر جھکنے نہیں دیتا حرم زہرا کے بچوں کا نور خدا آنکھوں میں سما یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا اے پردہ نشی دل کے پردے میرا کرنا جب حق رضا آئے دیدار عطا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حاضرین مکرم ناظرین محترم ابھی آپ کے سامنے ہمارے قافلہ سالار جو ہے ARY کو ٹی وی کے ہمارے مرکزی رہنما جناب عزت ماں پیکر محبت میں قبلہ فیاضی صاحب کا بار دیگر شکر ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے شاہ جی قبلہ کی بار بار خدمت میں عرض کی اور ان کے عرض کرنے پر شاہ جی قبلہ بے پناہ ان سے پیار کرتے ہیں فقیر نے بھی عرض کی اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جناب قبلہ محترم محمد عامر فیاضی صاحب کا اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ہمارے الحمدللہ اس تقریب کے اندر بہت سی شخصیات ہیں پاکستان تحریک اتحاد کے صدر محترم جناب راجہ نبیل کیانی صاحب بھی ماشاءاللہ جو ہمارے اس قافلے کو لے کے چل رہے ہیں جس طرح یہ ہمارے ناتھانوں کے قافلہ کے سالار ہیں یہ ہمارے تحریک کے سالار ہیں رب کائنات ان کو بھی سلامت رکھے حاضرین مکرم میں صرف ایک بات عرض کر کے مائک پھر قبلہ قاسم بھائی کی سپرد کروں گا اور ایک بات عرض کرنے سے پہلے میری اپنی خواہش ہے میری اپنی تمنا کہ میں نے قبلہ چودھری صاحب سے عرض کی کہ آپ شاہ جی کے ساتھ آ جائیں سیدوں کے دامن کے ساتھ جڑنا چاہیے اچھا میں نے ایک واقعہ سنا چودھری صاحب وہ سنے آپ کو مزہ آئے گا حرم کعبہ میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور ایک درویش سے کہا بھی آپ طواف نہیں کر رہے اس نے کہا یار رش بڑا ہے ذرا رش کم ہو جائے نا تو پھر میں طواف کروں گا
تو کسی نے کہا یار کسی اللہ والے کا دامن لگ گیا نا تو بیڑا ہی پار ہو جائے گا، اسی رش میں جاؤ۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو سب سے کہا کہ آپ نے شفقت فرمانی ہے، تو آپ نے کہا جی میں بس قدموں میں، سادات کے قدموں میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، لیکن ہماری خواہش ہے، پوری تحریک کی خواہش ہے، آپ کو سیدہ کا واسطہ ہے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، اس سے بڑا واسطہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ اور میں گزارش کروں گا، اور میں بس یہ شعر پیش کر کے علامہ قاسم صاحب قبلہ جو ہے وہ شاہ جی کو اپنے مخصوص انداز میں دعوت دیں گے کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ ارے نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ بھی کس کے دل میں حسین ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھائے، اور جو میرے ناظرین ہیں ذرا وہ بھی میری آواز میں لائے۔ آپ نے مل کے کہنا ہے حسین ہوگا، آپ نے مل کے کہنا، بس ایک ہی شعر میں نے پڑھنا ہے کہ ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا، ملے گی جنت پیئیں گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا۔ نبی محبت کریں گے اس سے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھائے کہ جس کے دل میں حسین ہوگا، کیونکہ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین اس کا، حسین اس کا، وہ اشیوں کا، وہ فشیوں کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا۔ حسین تن میں، حسین من میں، حسین دل میں، حسین جاں میں، حسین دل میں، حسین جاں میں، حسین رہتا ہے سب جہاں میں۔ حسین کرنا شہید ہوتا، آج کر کر یزید ہوتا۔ ارے نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، نبی کی سنت عیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین وہ انقلاب لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، ارے جس کا عنوان ہے شہادت، ارے شہید زندہ ہے تا قیامت۔ ہاتھ اٹھا کے، ہاتھ اٹھائے حسینی، ہاتھ اٹھائے حسینی۔ ہم اہل بیت کے سگ ہیں، اہل بیت کے نوکر ہیں، اہل بیت کا کرم ہے۔ آج چودھری اورنگزیب پر اللہ پاک انہیں سلامت رکھے، ان کے والد کی بخشش فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ شہید پاکستان میرے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی کے شہزادے مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد حسین نعیمی رحمت اللہ تعالی کے نور نظر جامعہ نعیمیہ پاکستان کا عظیم مرکز ہے، علم کا مرکز ہے، جہاں سے علم کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ الحمدللہ اس جامعہ کے ناظم اعلیٰ محتمم جو ہے، محتمم جناب قبلہ حضرت علامہ ڈاکٹر راغب حسین نعیمی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوتا ہوں جناب قبلہ علامہ قبلہ قاسم صاحب سے، وہ اپنے مخصوص انداز میں قبلہ پیر سعید کو دعوت دیں گے۔ میں محترم قاری محمد یونس قادری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دعوت تو یہ بھی دے سکتے تھے، انہوں نے یہ بھاری ذمہ داری میرے سر لگا دی۔ میں سب سے پہلے تو چودھری اورنگزیب صاحب آپ کو اس بات پر تحسین پیش کروں گا کہ آپ نے بہت اچھا انتخاب کیا کہ آج یہاں پر قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہوئے ہیں، اور آپ نے اس سے بھی اچھا انتخاب کیا کہ اپنی نشست شاہ جی کے نشست کے ساتھ کر لی۔ یہ نشست انشاءاللہ یہاں بھی ساتھ ہے، وہاں بھی ساتھ ہے۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے، اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو، پرکھنا ہو جو کسی کو تو یا حسین کہو۔ یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے، یہ وہ نام ہے جو شجر کھنگال دیتا ہے۔ پاکوں کی محفل ہے، پاکوں کا ذکر ہو رہا ہے، پاکیزہ لوگ یہاں تشریف فرما ہیں۔ ہم ایک عظیم الشان خطاب سننے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ مفکر اسلام، مفسر قرآن، قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب مدظل العالی سرپرست اعلیٰ ادارہ تعلیمات اسلامیہ، آپ اپنی علالت طبع کے باوجود
انتہائی مشکلات کے باوجود آج آپ طویل سفر کر کے یہاں تشریف فرما ہوئے. یہ اہل بیت اطہار کا ہم سب پر احسان ہے کہ وہ امت پر مہربانی کرتے رہتے ہیں. میں چودھری اورنگزیب صاحب کی طرف سے اور آپ کی انتظامیہ کی طرف سے قبلہ شاہ جی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ قبلہ شاہ جی ہم سب سے مخاطب ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میری گزارش ہوگی جو دائیں بائیں لوگ کھڑے ہیں آپ بھی یہاں آگے آ کر بیٹھ جائیے یا شوفوں پہ تشریف رکھیے اور پوری تسلی کے ساتھ خطاب سماعت کیجیے. جو سامنے لوگ کھڑے ہیں ان سے بھی گزارش ہے آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کرنے کے بعد بیٹھ جائیے. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصالحين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه. انتہائی عزت کے لائق اور احترام کے لائق ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، ان کے ساتھ تشریف فرما سید صاحب، سادات کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام، ثنا خانان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، قرائے کرام، اہل عشق اور اہل محبت، آپ سب اور ہم محترم چودھری اورنگزیب صاحب کی دعوت پر اس محفل میں آئے. دعا گو ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ان کے والد گرامی کو مغفرت کی دولت عطا فرمائے اور ان کی روح کو اعلیٰ علیین میں مقام عطا کر کے آسودگی عنایت فرمائے. حمد و ثنا کے بعد اور دعا کے بعد میں مختصر ہی خطاب کروں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہوں گا کہ جو معروضات میں عرض کرنے لگا ہوں ان میں غور و فکر کریں. ہزاروں لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ پوری دنیا سے محفل میں شریک ہیں. نعتیہ زمزمیں سن کر اور قرآن حکیم
کی سماعت کر کے اپنے دلوں کو نور و سرور کی کیفیات عطا کر رہے ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ میں بنیادی طور پر چھوٹا آدمی ہوں، قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، اسی کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا کہ ایک کتاب اللہ ہے، اس کا آغاز ہے، اور ایک قرآن حکیم فرقان مجید کا اختتام ہے۔ اور میں آسانی کے لیے ایک اس کا وسط اور اس کا درمیان آپ کے سامنے غور و فکر کے لیے عرض کرنے لگا ہوں۔ انسان کے جو زندگی کے مشغولات ہیں وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو نعمتیں دیتا ہے، اور ان نعمتوں کی مختلف اقسام ہیں، مادی ہیں، تکوینی ہیں، تشریعی ہیں، روحانی ہیں، زمینی ہیں، آسمانی ہیں۔ اور کبھی آپ نے دیکھا کہ انسان تکلیف میں، حادثے میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو قرآن حکیم نے ایک خوبصورت ضابطہ دیا کہ جس وقت اللہ آپ کو خوشیاں دے، نعمتیں دے، تو آپ کا رویہ اور طرز عمل کیا ہونا چاہیے، اور اگر تکلیف ہو، کوئی حادثہ ہو، موت ہو، محرومی ہو، تو انسان کا طرز عمل کیا ہو۔ آپ میرے انداز خطابت سے واقف ہیں کہ جب میں اپنے موضوع کی انتہا تک دوستوں کو پہنچاتا ہوں تو میں اجازت لے لیتا ہوں۔ میں آپ کو مولا علی کی گلی میں لے جاؤں گا اور میں کربلا کے مناظر بھی آپ کے سامنے لاؤں گا، لیکن آپ کی کریمانہ توجہ میری گفتگو کو منظم کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ یا انسان کو نعمتیں ملتی ہیں یا انسان مشکلوں میں پھنس جاتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے شروع میں خوشیوں کا فلسفہ ارشاد فرمایا کہ اللہ آپ کو نعمتیں دے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ گویا کتاب رحمت اور کتاب انقلاب انسان کو سپاس گزار بناتی ہے اللہ کا، اس کے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اور دوستو، مشکل میں انسان پھنس جائے تو انسان کی فطری کمزوری ہے کہ انسان کوئی ٹیک تلاش کرتا ہے، کوئی پناہ گاہ تلاش کرتا ہے کہ مجھے کسی مضبوط ہستی کی ٹیک مل جائے، پناہ مل جائے تو میری مشکلیں آسان ہو جائیں۔ تو قرآن حکیم کے آخر میں 2 صورتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ رب کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے محبوب ان کو سمجھاؤ کہ جب تم کسی تکلیف میں آ جاؤ تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ تعالی کی پناہ میں آ جاؤ۔ جس وقت تمہاری خوشیاں اور تمہارے غم سب سمٹ کر کے حضور کے وسیلے سے اللہ کی چوکھٹ پر چلے جائیں گے
تو تم محسوس کرو گے اپنی زندگی میں کہ کوئی تمہارے ساتھ ساتھ ہے، تم اکیلے نہیں ہو، تم تنہا نہیں ہو۔ وہ آسمان والا آواز دیتا ہے کہ اے بندے تو میری طرف دیکھ تو صحیح، میں نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ غماں مشکلات میں تو میری طرف آ، اور خوشیوں میں تو شکر گزار ہو، تو زمین کی کوئی ایسی نعمت نہیں جو میں مصطفیٰ کے وسیلے سے تجھے نہ عطا کر دوں۔ آئیے میں اب وسط ہے قرآن حکیم کا، تو قرآن حکیم کا جو درمیانی حصہ ہے وہاں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، وہ اعمال صالحہ کی طرف آگے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، رحمان کی ذات ان کو محبت کا تحفہ دے دے گی۔ یاد رکھیے تسخیر عالم کا قرآنی نسخہ یہ ہے کہ تم کائنات سے دولت اگر تلاش کرتے ہو تو محبت کی دولت تلاش کرو، محبت تمہیں خدا تک پہنچا دے گی، اور ہر محبت خدا تک نہیں پہنچاتی۔ مصطفیٰ سے محبت کرو، علی المرتضیٰ سے محبت کرو، سیدہ زہرا بطول سے محبت کرو، حسن المجتبیٰ سے محبت کرو، حسین 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 امام عالی مقام سے محبت کرو، ان کی نسبتوں سے پیار کرو۔ حضور کی صحبت میں جو لوگ ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں اور وہ آسمان کے تابندہ ستارے ہیں، تم ان سے محبت کرو۔ یاد رکھیے کہ وہ آدمی جو محبت کی گلی سے نکلتا ہے وہ نرا فتنہ ہوتا ہے، اور جو محبت کی گلی میں آتا ہے وہ محبوب کے سوا کسی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کبھی مسکراتا ہے، کبھی وہ روتا ہے، اور کبھی اس کی ادائیں یہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ کسی کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ مجھے قسم اس اللہ کی ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ جس وقت تم محبت کی دولت پاؤ گے تو تم خود بخود علی علی کرنے لگ جاؤ گے، تمہاری زبان پر علی کا نام آ جائے گا، تمہاری زبان پر حسن المجتبیٰ کا نام آ جائے گا، اور تم کربلا میں پہنچ کر کربلا کے شہیدوں کو دیکھ کر تم خود آسمان کی طرف دیکھو گے اور کہو گے مولا تجھے دیکھوں یا انہیں دیکھوں، اور ان کی قربانیوں اور ان کے ایثار کی جو تاریخ ہے میں اس میں ڈوب جاؤں۔ جناب چودھری اورنگزیب صاحب اللہ آپ کو اور عزتیں دے، قاری یونس صاحب نے بڑی محبتیں کی ہیں، قرآن بیٹھے ہیں، رفیق صاحب بیٹھے ہیں، اس لائن میں اور بھی شناخواں بیٹھے ہیں جو میری ظاہری نظر سے اوجل ہیں، روحانی نظر سے اوجل نہیں ہیں، سب میرے سامنے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں عامر فیاضی صاحب کہ ڈاکٹر لارنس ایک بہت بڑا مستشرق ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جس وقت گالی گلوچ پر آتا ہے، ابیوز کرتا ہے، تو اس کو عقل کی ساری لائبریریاں بھول جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر لارنس ایک جگہ پتہ نہیں اپنی زندگی کی کتاب کہیں اس سے گم ہو گئی، نوشاہی صاحب، تو وہ اپنے خلوت کی زندگی میں سچائیوں کا طالب ہوا، تو ایک جگہ لکھتا ہے کہ تم لوگ جانتے ہو کہ آسمان پر جو 7 ستارے ہیں، سارے نہیں، آسمان کے جو 7 ستارے ہیں، باقی ستارے اسٹیٹک ہیں،
وہ چلتے نہیں ہیں، سیارے چلتے ہیں. وہ جب وہ اپنی جگہ بدلتے ہیں تو ہمیں ستارے بھی گھومتے نظر آتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ 7 ستارے ایسے ہیں جو آسمان کے کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں. پرانے زمانے کے لوگ ان کو کرکٹیوں سے تعبیر کرتے تھے، اور ڈاکٹر لارنس کہتا ہے کہ اصل ستاروں کی یہی 7 ستارے ہیں. ہر ستارہ ان 7 کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، اور یہ سارے آسمان میں گھومتے اس لیے ہیں کہ ہمارا فیض ہر جولی میں پڑ جائے. اور ستاروں کی کائنات میں ہر ستارے کے اندر روشنی آ جائے یا محبت آ جائے. اور یاد رکھیے ستارے چھوٹے ہیں، بعض ستارے ان سے بڑے بھی ہیں. نہ مجھے بڑوں سے انکار ہے نہ چھوٹوں سے انکار ہے. میں تو 7 ستاروں کی بات کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ فعال ستارے آسمان کے یہ ہیں. آپ کے پنجابی ادب میں ان کو 7 سہیلیاں کہتے ہیں. آپ کا پنجابی جت بلے شاہ، وارث شاہ، جس وقت وہ خامہ فرسائی کرتے ہیں اور ادب پنجابی میں لفظوں میں کے اندر کائنات معنی و مفہوم پیدا کرتے ہیں، تو جناب وہ کہتے ہیں یہ 7 سہیلیاں ہیں، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امام جعفر صادق کا ایک قول میں نے پڑھا. تم جانتے ہو کہ آسمان کے 7 ستارے بزم کواکب کی جان ہیں، اور اس کائنات اصول و معنی میں یاد رکھو 7 چیزیں ہیں. اگر کسی کے اندر آ جائیں تو یاد رکھنا جتنی مقدار میں زیادہ آئیں وہ آدمی اتنا ہی بڑا بنتا چلا جا رہا ہے، اور کائنات اس کو محبت دینے لگ جاتی ہے اور وہ محبت پانے لگ جاتا ہے. عالی جناب عالی وقار دوستو، اب میں ساتھ وہ روشنیوں کے بیکن لائٹس آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. پھر میں آپ کو کربلا اور مدینہ لے جاؤں گا. وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے فضیلت مآب آدمی وہ ہوتا ہے جس کی کمٹمنٹ سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے، جس کا ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. اس بات کو رسول کریم علیہ السلام نے بیان کیا کہ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل چیز کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا الایمان باللہ و برسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان مل جائے تو سمجھو اس جیسی کوئی دولت نہیں ہے. آپ مجھے کہنے کا یہ حق دیں گے کہ باقی سارے سن کے مسلمان ہوئے، باقی سارے کوئی دیکھ کے مسلمان ہوا، باقی سارے کوئی خوشبو سونگ کے مسلمان ہوا اور اس کو ایمان کی دولت ملی. ان چہروں کو ضرور دیکھیں جنہوں نے ایمان کی حرارت بھی حضور کے گھٹنوں پر پائی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش کرم میں انہوں نے یہ نسبت کا نور پایا، اور باقی صرف دیکھ کے مسلمان ہوئے. سلام ان کو، ان کی عظمتوں کو، لیکن یہ کہ حضور نے اپنی زبان حسین کے منہ میں ڈال دی. اور باقی جس طرح گھڑتی روئی کے پنبے سے لیتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں اور بڑے ناز سے کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کو فلاں نے گڑتی دی ہے یا گٹی دی ہے، لیکن حسین کو سلام کرو، اس نے تو پہلی خوراک حضور کے لحاب دہن کی لی ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت پائی ہے. اور دوسری چیز ہے عمل صالح. عمل صالح، عمل صالح. ڈاکٹر اقبال نے اپنے خطبات جس وقت لکھے تو سب سے پہلے جو تھیم اقبال نے ڈسکس کیا وہ یہ تھا کہ ویسے عقیدے کی قیمت بہت ہے، لیکن جولاں گائے کائنات کے اندر وہ بندہ بہت عظمت پاتا ہے جس کا عمل صالح ہوتا ہے. اور کریڈ کے ساتھ ڈیڈز، وہ 2 لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک کریڈ اینڈ ڈیڈز.
وہ دونوں کی اہمیت میں کہتے ہیں کہ ڈیڈ والا بندہ جس کی عملیت جو ہے وہ عظیم ہو وہ آسماں پر پہنچ جاتا ہے. یہ اقبال کے الفاظ ہیں. عالی جناب قسم خدا کی تمہیں میں انصاف کی قسم دیتا ہوں، میں شاید آپ کی سمع خراشی نہ کرتا اگر آپ کی محفل کا عنوان نہ ہوتا. چودھری صاحب نے اس سے اپنی دل بستگی ظاہر نہ کی ہوتی تو میں نہ ذکر کرتا، لیکن چودھری صاحب کا پیار ہے اور ہمارا اظہار ہے اور ہم اس پر گفتگو کر رہے ہیں. میرے دوستو، سب عمل صالح کرنے والوں کو سلام. میری عادت ہی نہیں کہ میں کسی کو ابیوز کروں. میں تو زندگی ساری گزار دی. مجھے جنہوں نے گالیاں دی میں ان کو بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا، دعاؤں سے دیتا ہوں، اس لیے کہ میرا خاندان اجازت نہیں دیتا کہ میں آسمان سے گر کے زمین پر آ ہوں. میرے خیال میں اپنے منصب، اپنی خودی، اپنے مقام کا خیال کرنا یہ دانائی ہوتی ہے، اور مقام سے گر جانا یہ سفاہت اور بے وقوفی ہوتی ہے. اور میں دانائی کی دعوت دوں گا. مجھے بتائیے کہ اب عمل صالح جہاں آئے گا دو چیزیں آئیں گی، ایک ایموشنز اور ایک احساسات. پیشنز اور احساسات. عمل صالح بنتا ہے ایموشن سے، عمل صالح بنتا ہے احساسات سے، عمل صالح بنتا ہے نسبت سے، حضور کی نسبت سے. اور معاف کرنا، عمل صالح بنتا ہے سچائی کی روح لے کر، اور عمل صالح بنتا ہے حضور کی ادا لے کر. جب عمل صالح اس طرح بنتا ہے تو میں ایموشنز کے دائرے میں اتر کر میں دو لفظ کہنے لگا ہوں. قسم تمہیں انصاف کی. مجھے بتاؤ، کسی کے لیے حضور نے سجدہ لمبا کیا ہے؟ کسی کے لیے حضور نے سجدہ لمبا کیا ہے؟ یہ میرے حسین تھے، یہ آپ کے حسین تھے، یہ کائنات کے حسین تھے، یہ کربلا کے حسین تھے، یہ علم کے حسین تھے، یہ آشتی کے سفیر حسین تھے. اور یہ علوم کی آماج گاہ میں بیٹھ کر علوم کا گھٹ بھر کر کے کہنے والے تھے حل من مزید یا رسول اللہ. آپ کی توجہ سے میرا سینہ اتنا کھلا ہو گیا ہے کہ آسمان زمین حسین کے سینے میں آ جائے تو یہ کم پڑ جائے، وسعت سینہ حسین کم نہ پڑے. اہلی وقار دوستو، اچھا میں عرض کروں، یاد رکھو خواجہ غریب نواز نے، میں نے ان کے نعرے سے سبق لے لیا. کیوں کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین؟ اس لیے کہا کہ یاد رکھو پرائم منسٹر بدل جاتے ہیں، اس لیے وزیر بدل جاتے ہیں، جناب بیوروکریسی بدل جاتی ہے، چہرے بدل جاتے ہیں، اور بادشاہ کسی مملکت کا ہو تو وہ بدلتا نہیں ہے. فرمایا یزید بدلتے رہیں گے لیکن حسین کبھی نہیں بدلے گا. شاہ است حسین بادشاہ است حسین. علی وقار دوستو، بات عمل صالح کی کر رہا تھا. ایموشنز، میں ایموشنز جذبات جن کو کہتے ہیں، جذبات محبت میں ہوتی ہے. کیا یہ عشق کی انتہا نہیں کہ حضور سجدے میں چلے گئے، حسین اوپر، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ادھر قدم رکھ کے ادھر آ جاتے حسین، اور حسن قدم رکھ کے ادھر آ جاتے، اور کبھی حسن چمٹ جاتے کبھی حسین چمٹ جاتے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ سے، پشت سے، اطہر سے. معاف کرو میں تمہیں کہتا ہوں کہ جو لکڑی کے ممبر پر بیٹھ کر علماء درس دیتے ہیں ضرور ان کی عزت کیا کرو، لیکن جو مصطفیٰ کی پیٹھ پر بیٹھا ہے اس شہزادے کو عزت کی نگاہ سے دیکھا کرو. یہ آوارہ باتیں، آوارہ جملے، آوارہ تراکی، آوارہ ادب، آوارہ تحقیق، آوارہ علم
اس کا وہاں گزر نہیں ہے، وہاں تو عرشی فرشتے بھی سلام کر کے گزرتے ہیں۔ معاف کریے، غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جذبات کی انتہا ہے۔ ان کے لیے سجدہ روک دیا اور باپ حضور یہ کسوف کی نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ آپ نے سنا ہے نا، یہ اہل حدیثوں کا اور ہمارا اختلاف ہے کہ صلاۃ کسوف پڑھتے ہوئے 2 رکوع ہوتے ہیں یا 1 رکوع ہوتا ہے۔ ہم 1 رکوع کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں۔ اصل بات یہ تھی کہ حضور نماز ادا کر رہے تھے تو اتنا لمبا رکوع کیا میری سرکار نے کہ جو پچھلی صف والے تھے وہ تھک کے اوپر دیکھنے لگ گئے کہ کیا ہوا ہے کہ حضور رکوع سے اٹھتے نہیں، اور جو پچھلوں سے پچھلے جو کھڑے ہو کے دیکھتے تھے انہوں نے سمجھا شاید رکوع 2 ہوئے ہیں، اور جو پیچھے تھے وہ کہتے تھے نہیں 1 ہی رکوع ہوا ہے۔ ہم نے 1 رکوع کی روایت پکڑ لی، انہوں نے 2 رکوعوں کی روایت پکڑ لی۔ اچھا، میں توجہ کا طالب ہوں کہ جب سلام پھیرا حضور نے تو علی المرتضیٰ آئے تو کہا علی تم کہاں چلے گئے تھے؟ تو میں سمجھنا چاہیے میں نے تیری خاطر رکوع لمبا کر دیا، میں نے تیری خاطر رکوع لمبا کر دیا، تو کہاں چلا گیا تھا؟ وہ کہنے لگے حضور ایک بوڑھا آدمی گلی میں تھا اور مجوسی تھا، وہ میری نماز لیٹ کر رہا تھا، اور کبھی گلی سے اس طرح میرے آگے ہو جاتا اور کبھی گلی میں اس طرف میرے آگے ہو جاتا، وہ راستہ روک رہا تھا۔ تو میں نے کہا بڈھا بندہ ہے، علی کا دھکا لگ جائے تو سورج بھی راستہ پھیر دیتا ہے، کہیں اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو بیٹوں کے لیے سجدے لمبے کیے، باپ کے لیے رکوع لمبا کیا۔ معاف کیجئے اے امت والوں، کچھ تو کرم کرو، جن کے لیے حضور نے عبادت کو کھڑا کر دیا تم بھی ان کی عزت کیا کرو، تم بھی ان کا احترام کیا کرو، تم بھی ان کے نام اکرام کیا کرو۔ علی وقار دوستو، یہ ایموشنز کی بات میں نے بتائی، جذبات محبت، اور اگر احساسات کی بات مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں، مجھے بتاؤ نمازیں سارے پڑھتے ہیں لیکن جو نماز حسین نے کربلا میں پڑھی ہے کیا اس نماز کی کوئی نظیر ہے؟ کیا اس نماز کی کوئی مثال تمہارے پاس ہے؟ یہاں معاف کریے، اللہ نہ کرے ایسے ایک پٹاخہ بچ جائے چھوٹا سا تو جلسہ درم برم ہو جائے، آپ ادھر چلے جائیں، میری تقریر ادھر چلی جائے، لیکن یاد رکھنا بیٹوں کو شہید کرا کے، بھتیجوں کو شہید کرا کے، ننھے علی اصغر کو شہید کرا کے، خون آسماں کی طرف پھینک کے کہا مولا ایسے 100 علی اصغر بھی ہوتے تو تیرے دین پر فدا تھے۔ میرے دوستو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد جناب نماز ترک نہ کی، اور اللہ اکبر، جو تکبیر تحریمہ کربلا والوں کو کتنا مزہ آیا ہوگا، آج ان کی نماز کا امام حسین تھا۔ ویسے اگر مولانا صاحب کم پڑھے ہو نا، ان کو ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کی سند چاہیے ہوتی ہے، لیکن جس وقت بندہ نام بگ ہو جاتا ہے تو اس کے نام کی سندیں چلنی لگ جاتی ہیں۔ وہ سوڑیوں، جس وقت بندہ چھوٹی گلی میں کھڑا ہو تو وہ طرح طرح کی باتیں کرتا ہے، جب پی ایچ ڈی سے بھی آگے نکل جائے اور علم کا کھلا جہاں اس کے سامنے آ جائے تو وہ یا علی علی کرتا ہے یا حسین حسین کرنے لگ جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے، عامر فیاضی صاحب نے اور چودھری صاحب نے مجھے دعوت دیا کہ سارا قرآن مجید ٹی وی پر بیان کریں۔ میں نے کہا کام ہی ہمارا ہے، ہم ہی ہوں۔ اگر مکان تعمیر کرانا ہو تو راج ڈھونڈنا پڑتا ہے،
اگر سونے ہو گلی بنانی ہو تو اپنا کونسلر ڈھونڈنا پڑتا ہے، گلی بنا دیں۔ تم نے قرآن کی خواہش کی ہے تو کوئی حسین کے خاندان ہی کا یہ کام کوئی کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کام کو نبھائیں گے، اللہ کے فضل سے نبھائیں گے، حضور کی نظر سے ہم نبھائیں گے۔ اچھا یہ میری طرف توجہ، میں اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں میں نے کبھی تیاری کر کے تقریر نہیں کی، میں چہرے دیکھ کے تقریر کرتا ہوں، آپ کے چہروں کی کتاب پڑھتا ہوں، پھر میں آہستہ آہستہ آگے نکلتا چلا جاتا ہوں۔ میری طرف دھیان دیں، سورہ فلق میں اللہ نے فرمایا کہ قل اعوذ برب الفلق، آگے کا من شر ما خلق، مخلوق جہاں ہے اس میں قرآن کی آیت پر غور کریں، رب کریم نے کہا اس میں شر بھی ہوتی ہے خیر بھی ہوتی ہے، تو مخلوق کے اندر جب شر آ جائے تو پناہ مانگو۔ تمہیں بھی درس دیتا ہوں، گلیوں میں جو شر والے ہیں ان سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آؤ۔ میں نشانی بھی بتاؤں گا کہ خیر والے کون ہیں، خیر والے کون ہیں اور شر والے کون ہیں، لیکن تھوڑی دیر پیچھے ہٹوں گا، سورہ مائدہ میں پہنچوں گا۔ رب کریم نے کہا اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، میجورٹی آف پیپل ایسی ہے کہ یہ فاسق ہیں، میجورٹی ایسی ہے لوگوں کی کہ جن کے اندر فسق ہے۔ اب ہر آدمی کے اندر، کسی کے اندر جناب 50% خیر ہوتی ہے، 50% شر ہوتی ہے، کسی کے اندر 60% خیر ہوتی ہے، اور جناب 40% جو ہے وہ شر ہوتی ہے۔ تو میری طرف دعا میں ایک کربلا کا نقطہ بتانے لگا ہوں، ان لوگوں کو تلاش کرو جو 100% خیر ہی خیر ہے، جو 100% خیر ہی ہے، ان کے پاس شر نہیں ہے۔ آپ کہنا چاہیں گے کہ ہم شر بھی دیکھنا چاہتے ہیں، جس میں 100% شر ہو، تو میں آپ کو دعوت دوں گا ہمبلی کہ آپ کربلا چلے جائیں، حسین والوں کو دیکھ لیں، یہ 100% خیر ہی خیر ہے، یزید والوں کو دیکھ لیں، یہ 100% شر ہی شر ہے۔ اِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ علی جناب معاف کریے، کوئی ریفرینڈم نہیں ہے، کوئی ووٹ نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ حسین نے لڑائی کرنی ہوتی تو یہ کیوں کہتے کربلا میں کہ جس نے جانا ہے بتیاں میں بجھا دیتا ہوں، چلا جائے، میں لائٹیں آف کر دیتا ہوں، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ میں کسی کو اپنے ساتھ جان دینے کی دعوت نہیں دیتا، اس لیے کہ حسین سمجھتے تھے کہ میں ان کو بچاؤں گا نہیں تو کہیں میرا قدم شر کی طرف نہ چلا جائے۔ حسین نے کہا میں سراپا 100% خیر ہوں، اور خیر جو ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ مزے کی بات ہے، اس حدیث کے راوی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث پڑھی میں نے کہ تم میں سے بہترین اور خیر والا وہ ہے جو جس نے قرآن سکھایا اور قرآن سیکھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری خیر ادھر جاتی ہے جدھر قرآن جاتا ہے، اور حضور نے کہا کہ قرآن ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے، قرآن تو ادھر جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حق، تو میرے حضور نے کہا کہ حق بھی ادھر ہی جاتا ہے جدھر علی جاتا ہے۔ معاف کریے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، لیکن میں آپ کو ایک بات، میری زبان پنجابی نہیں ہے، میں سیکھی ہوئی زبان بولتا ہوں، اردو بھی بولتا ہوں، پنجابی بھی بول لیتا ہوں، لیکن چودھری صاحب آپ زمیندار آدمی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کھیت کے اندر فصل جانور کھا جاتے ہوں اور فصل کو کامیاب نہ ہوتی، ادھر کیا کرتے ہیں آپ؟ ادھر یہ کرتے ہیں کہ بالکل فصل کے درمیان
ایک ڈنڈا کھڑا کر کے اس پر بوری سی بنا کر رسی باندھ دیتے ہیں, آدمی کی شکل بنا دیتے ہیں تاکہ رات کو کوئی جانور آئے تو وہ سمجھے کہ یہ تو آدمی ہے, یہ مجھے مارے نہ. تو وہ اس کو دیکھ کر کے وہ جناب جانور جتنے جیسے بھی ہوں وہ بھاگ جاتے ہیں. یاد رکھو مصنوعی آدمی بن جائے تو اس سے بھی جانور ڈرتے ہیں. تو جو حقیقی لوگ ہیں یاد رکھو ان کی مخالفت جتنی کرو ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو. اگر بگڑتا ہوتا تو یزید کامیاب ہو جاتا. جناب میرے حسین کے نعرے تو گلی گلی لگ رہے ہیں, کوچے کوچے لگ رہے ہیں. کہاں گیا یزید, کہاں گیا یزید؟ یاد رکھنا امام حسین نے شکست نہیں کھائی. یاد رکھنا شکست اور فتح کا معیار یہ ہے جس کا مقصد کامیاب ہو جائے فتح اس کی ہوتی ہے. تو یزید کا مقصد تھا بیعت لے لینا اور حسین کا مقصد تھا ہاتھ بچا لینا. میرے حضور نے ہاتھ ان کا اپنے ہاتھ میں لے کر منبر پر کہا تھا کہ بیٹا تیرے لیے بیعت مسئلہ بنے گا, اس لیے آ تجھے میں بچپن ہی میں بیعت کرتا ہوں. یہ تیرا ہاتھ, یہ میرا ہاتھ. آج وقت دوستو اب آپ کے حساب سے فیصلہ کریں کہ مقصد کس کا کامیاب, یزید کا کامیاب ہوا یا حسین کا کامیاب ہوا؟ حسین نے قرآن بچا لیا. قسم تمہیں عزت اور انصاف کی, دنیا بھر کا ریکارڈ آپ زیر نظر لائیں. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کسی آدمی نے شہید ہونے کے بعد یا فوت ہونے کے بعد اس کے سر نے قرآن پڑھا ہے؟ اس پر ہسٹری کا اجماع ہے اور سنت کا ریکارڈ اس پر اجماع ہے کہ جس وقت امام پاک شہید ہو گئے اور ان کو نیزے پر سر اٹھایا گیا تو ان کے سر سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. کتاب اللہ کی آواز آ رہی تھی. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ مجھے جس تصویر میں دیکھیں میں کسی کو قرآن دے رہا تھا. تو مجھے کراچی گیا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ عامر فیاضی صاحب کہ لوگ آپ کو گالیاں دیتے ہیں, آپ قرآن تقسیم کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ بھی ایک علی علی کرنے کا طریقہ ہے, یہ بھی ایک علی علی کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ قوم وہ ملت جس کا شعور زنگ آلود ہو گیا اور وہ قرآن اور آل بیت کا مقام سمجھ نہیں رہے, ان میں قرآن عام کرو. جس وقت کتاب کی آیات میں اتریں گے تو میرا حسن بھی نظر آ جائے گا, میرا حسین بھی نظر آ جائے گا. اور علی المرتضی عالی وقار دوستو, کہیں وہ دب اکبر کے 7 ستارے رہ نہ جائیں. میں نے کہا تھا کہ ایمان اینڈ کمٹمنٹ, آپ کمٹمنٹ کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ جو کربلا کے شہزادے ہیں جناب, ان ایسی کمٹمنٹس جس نے پوری کی اس کو سلام. لیکن جو علی اکبر, قاسم, علی اصغر اور عباس, میں نے اگلے دن اپنے لائیو خطاب میں کہا کہ تم جانتے ہو کہ ترکوں کی حکومت جس وقت آئی تو ترکوں نے جدھر جدھر شہیدوں کے قبریں تھیں بڑوں, ان کی قبروں پر کبے بنا دیے تھے. اور جنت البقیع کے اندر بھی ادھر قبہ حسن المجتبی کے مزار پر تھا, ادھر سیدہ بطول کے مزار پر تھا, اور ادھر زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر تھا. تو وہ قبہ عباس ہسٹری آف عثمانیہ اس کا مؤلف لکھتا ہے کہ یہ حضرت ابن عباس کے نام پر نہیں تھی, ان سے تو حکومت چھینی تھی عباسیوں سے. وہ حکومت جب قائم ہوئی تو وہ عباس علم بردار کے نام پر وہ قبے بنائے گئے. اور وہ لکھتا ہے کہ آئی اپریشیٹ دا کریکٹر آف عباس, کہ میں عباس کے کریکٹر کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس کو کہتے ہیں
کہ سونیا بھائی بھائی ہو تو بھائی میدان میں باغا نہیں کرتا. ساروں کو بھائی ہونے کا شوق ہے, لیکن بھائی تو بھائی وہ ہوتا ہے کہ جو جان دے دے, گلا کٹا دے, لیکن بھائی کو چھوڑے نا. اسی لیے مصطفیٰ نے کہا تھا علی میرا بھائی ہے اور میں محمد علی کا بھائی ہوں. حالی وقار دوستو, کمٹمنٹ, اس کے بعد عمل صالح. اور میں دھیمے لہجے میں کہنے لگا ہوں, مجھے 3 پشتوں سے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تعلق ہے. تو ان کے دادا جان اور میں اکٹھے درس دیتے رہے. جب وہ آخری بیماری میں پنڈی داخل ہوئے تو میرے ساتھ وہ جمعہ پڑھتے رہے. ان کے والد ماجد اور اب یہ. میرے دوستو, ہسٹری کو جلدی نہ بھولا کریں اور حقیقت کو بھی جلدی نہ بھولا کریں. میں دھیمے لہجے میں پوچھنے لگا ہوں, کس کس کو میری بات سمجھائے کہ سچ بھولنا نہیں, حق کو بھولنا نہیں ہے. سچ کو بھولنا نہیں ہے, حق کو بھولنا نہیں ہے. تو میں یہ لفظ کہنے کے بعد تمہیں تمہارے علم کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ, جب نماز پڑھتے ہو تو حضور کے ساتھ کس کی آل پر پڑھتے ہو درود؟ جب درود کس کی؟ It is very difficult to elaborate before you in public meeting. پبلک میٹنگ کے اندر شاید میں یہ نہ ایلیبریٹ کر سکوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں, حضور نے کہا جو درود پڑھتا ہے اور میری آل کو چھوڑتا ہے اس کا درود بے کٹا ہے, دم کٹا, وہ مقبول نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مفتیان کرام نے فتویٰ دیا. ڈاکٹر صاحب, یہ آپ کے ذوق کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر گدے کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ٹوٹتی, علی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں آپ کے عالی جناب میں یہ گزارش کرنے لگا ہوں, سوڑیوں, کسی کا خیال آنے سے ممکن ہے نماز ٹوٹ جاتی ہوگی. حضور یہی چیز محسوس کر کے حضور نے کہا کہیں یہ عقل سے محروم لوگ میری آل کے بارے میں بھی یہ نہ کہہ دیں کہ ان کا ذکر نماز میں آیا تو نماز ٹوٹ جائے گی. حضور نے کہا میں درود پڑھ کے بتاتا ہوں کہ مجھ پر درود پڑھو, میری آل پر پڑھو. جب تک نماز میں درود نہیں پڑھو گے آل پر, تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی. کوئی فرقہ اس کے درود پڑھنے کے انداز میں فرق ہے. کیا بھائی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید, اور اللہم بارک الی آخر الصلاۃ. ہم یہ درود پڑھتے ہیں, لیکن رادر یہ میں چیلنج کرتا ہوں, دنیا کا کوئی فرقہ ہے اس سے پوچھو کہ تو نماز میں درود پڑھتا ہے, وہ کہے گا میں پڑھتا ہوں. اس سے پوچھو کہ ایکسکیوز می, آل کو کاٹ کے درود پڑھتا ہے یا شامل کر کے پڑھتا ہے؟ وہ کہے گا آل کو شامل کر کے درود پڑھتا ہوں. تو میں ہمبلی آپ سے کہتا ہوں, اٹ از مائی ریکویسٹ, موسٹ ہمبلی آئی ریکویسٹ, میں عاجزانہ درخواست آپ سے کرتا ہوں کہ جن پر نمازوں کے اندر درود پڑھتے ہو, نمازوں کے باہر ان کو برا بلا نہ کہا کرو, ان کے لیے چھچورے لفظ نہ استعمال کیا کرو, ان کے لیے گندے لہجے استعمال نہ کیا کرو, ان کے لیے گندی ترکیبیں سوچ کے نہ لایا کرو. اللہ اکبر. اچھا عالم وہ ہوتا ہے جو جمالیاتی ہو, اس کے سامنے حضور کی آنکھ کا ذکر آئے تو کہے اللہم صلی علی جسد محمد وعلی آل محمد. ان کے سامنے حضور کے بالوں کا ذکر آئے تو ان پر بھی درود پڑے گا, حضور کے گھٹنوں پر بھی درود پڑے گا, حضور کے سفر پر بھی درود پڑے گا, حضور کے حجر پر بھی درود پڑے گا, اس لیے کہ وہ سچا غلام ہوگا. ایک بار ڈاکٹر صاحب, میں انگلینڈ ایک صاحب کیا تقریر کر رہا تھا, تو جادری صاحب, ایک سید صاحب خطیب تھے تو عوام ان کے مخالف ہو کے کہنے لگے ان سید صاحب کو خطابت سے نکالو. ان کی تقریر میں سن کے میں بڑا محظوظ ہوا.
ان کا اسم گرامی مزمل شاہ تھا. انہوں نے کہا جب کہ نماز ایک درود پڑھا کر تو اس طرح کیا کر, یا اللہ درود پہ ساری حالتیں سوائے مزمل شاہ دے. ہاں, ان کو نکال دیا کر اور نکال کے کہو کہ درود ان پر اور سلام ان پر. سونیا, نماز میں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نماز پڑھتے 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 اچانک امام آپ کا کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. وہ سلام تو دور سے آنے والا بندہ جو ہے, وہ فقہا لکھتے ہیں کہ جب سلام کرو تو جو دائیں طرف ہے نیت کرو کہ میں اس کو سلام کروں, السلام علیکم السلام علیکم. آگے سے اگر بندہ پوچھ لے تو کدھر سے آیا, کراچی سے آیا ہے اور تو مجھے سلام کر رہا ہے السلام علیکم, یا تو انگلینڈ سے آیا ہے یا برطانیہ سے آیا ہے کہ تو سلام کر رہا ہے. اللہ اکبر. دراصل نماز میں بندہ خدا کے پاس پہنچا ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے ہوتا ہے. اس کے دل کا رخ جو ہے وہ اللہ کی طرف ہوتا ہے اور عظیم رحمت اور نور کے جہاں میں ہوتا ہے. اور جب نماز توڑنے پہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے السلام علیکم, میں تو اللہ کی جنت سے ہو کے آیا ہوں, تمہارے پاس آیا ہوں. سونیا, آپ دیکھو حضور کی آل کا کتنا مقام ہے, حضور کا کتنا مقام ہے کہ اللہ کے سامنے ہو کے بھی اللہ کہتا ہے نماز قبول نہیں کروں گا جب تک میرے سونے محمد اور ان کی آل پر درود نہیں پڑے گا. تو درود میں یاد کرنا آل رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علی وقار دوستو, یہ ان کا حق ہے اور ہمیں ان کا حق ادا کرنا چاہیے. سید صاحب آپ میرے بائیں طرف بیٹھے ہیں تو کسی آدمی نے, انڈیا کا مؤلف ہے وہ, اس نے بہت اچھا لکھا کہ اگر کسی جگہ آگ لگ جائے نا تو نالی کا گندا پانی بھی اگر اس پر ڈال دو تو وہ بجھ جاتی ہے. سیدوں کے عیب نہ گنا کرو, جیسے گندا پانی بھی ہو تو وہ آگ بجھا دیتا ہے, سید ماڑا سا بھی ہو تو تمہاری دوزخ کی آگ کو بجھا دے گا اور تمہیں دنیا میں بھی کام آئے گا اور تمہیں آخرت میں بھی کام آئے گا. عالی وقار دوستو, دھیرے دھیرے میری گفتگو جو ہے وہ خطبہ بن گیا. میں تو خیال کر رہا تھا کہ 20 منٹ صرف گفتگو کروں گا. یہ حضور کی نعتیہ محفل ہے, نعتیہ زمزمے چل رہے ہیں, دل مسحور ہو رہے ہیں, لہرا رہے ہیں, ہاتھ ہلا رہے ہیں اور خوش مجھے نظر آتے ہیں. میں نے تو نہیں سمجھا کہ میں چودھری اورنگزیب صاحب کی محفل میں ہوں. میں تو ایسے سمجھ رہا تھا کہ میں جنت میں کوئی محفل اٹینڈ کر رہا ہوں جس میں حضور کا ذکر ہو رہا ہے, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے, نعتیہ زمزمے گنگنائے جا رہے ہیں. آخری میرے الفاظ آپ سب سے معذرت چاہوں گا, محفل آخر نہیں ہے, میرے لفظ میں آخر میں ادا کر رہا ہوں. میری ملاقات درس قرآن کے دوران آپ سے ہوتی رہے گی انشاءاللہ, ویسے صدائے محراب میں بھی ہوتی رہتی ہے. تو میں قرآن مجید چاہتا ہوں اس کا ابلاغ ہو جائے دنیا میں. خود میں نے چاہا تھا کہ دیکھو میرا شوق ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ عام ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ARY والوں کے دل میں ڈال دیا, چودھری صاحب کے دل میں ڈال دیا کہ قرآن مجید کا ابلاغ ہو جائے انشاءاللہ العزیز. میری سنیں, میں کسی کے مخالف نہیں ہوں, اگر کوئی ہے تو وہ جانے اور اس کی اپنی نیت جانے. میں نے 25 سال اہل سنت کی قیادت کی ہے. اگر 25 سال میں کوئی چیز میں آپ کو نہیں سمجھا سکا ہوں تو میں اب 2-3 سال میں یا 1-2 لمحوں میں کیا سمجھاؤں گا. میرے خیال میں آئیے, میں آپ سب کو کریمانہ دعوت دیتا ہوں کہ اہل بیت اطہار بیگانے نہیں, تمہارے اپنے ہیں. جب بھی امت پر مشکل کام بنا ہے حضور کی آل کام آئی ہے, رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کام آیا ہے اور مسلسل وہ کام جاری اور ساری ہے. انشاءاللہ ان باتوں کو میں جاری ساری رکھوں گا. اللہ تعالیٰ چودھری صاحب, آپ اور آپ کے مہمان جتنے ہیں ان کے ماں باپ کی بخشش کرے, ان کے گھروں کو آباد کرے, ان کے آنگنوں میں خدا کی رحمت کے پھول برستے رہیں اور خوش رہیں, ہمیشہ خوش رہیں. اور جو لوگ ٹیلی ویژن ARY کی وساطت سے دور و نزدیک میرا خطاب سن رہے ہیں, میں ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں, اے میرے مولا پوری امت مسلمہ کو سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دے, ان کو متحد کر دے, ان کو منزل نصیب فرما تاکہ یہ اپنا مقام سمجھ کے
امام حسین کے مقصد کو سمجھ لیں، امام علی مقام کے مقصد کو سمجھ لیں، ہر طرف قرآن عام ہو جائے، ہر طرف نظام مصطفیٰ کا نور عام ہو جائے، ہر کیریکٹر آباد ہو جائے، انسان بدیوں سے نفرت کرنے لگ جائے اور نیکیوں سے محبت کرنے لگ جائے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین و ناظرین مکرم، بھی آپ کے سامنے حضور کی آل کے شہزادے جن کی رگوں میں خون خیر الرسول دوڑ رہا ہے، حضور کی آل ہے، اور میں اعلان کر رہا ہوں قبلہ حافظ قاسم صاحب جو حضور کی آل پہ درود نہ بھیجے اس کا تو ایمان ہی نہیں، یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی زندگی میں بھولے میں ایسے ہوا تو میں شاہ جی کو دامن تھام کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں۔ اگر بھولے سے سہون کبھی ایسے ہو جائے تو بات یہ ہے کہ انسان کا ایمان ہی نہیں مکمل ہوتا جب تک نبی کی آل کی بارگاہ میں درود نہ بھیجے۔ تو میں ویسے سمجھ تو گیا تھا لیکن میں چپ ہو گیا، تو جب میں نے پردہ ڈال دیا تو آپ کیوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صدات تو پردے ہی ڈالتے ہیں، اور شاہ جی قبلہ نے اس دفعہ جو صدائے محراب کیا اور یہ آخری جو جملہ تھا واقعہ تھا، یقین کریں کہ جب